علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ جمادی الاخری، جو ہم کہتے ہیں اصل جمادی الاخرہ ہے، یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اب جو مہینہ تشریف لانے والا ہے اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہے کہ جو ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے، وہ شہنشاہ ہندوستان، خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا عظیم مرتبہ اور بڑا کمال عطا فرمایا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انبیاء کرام میں یہ شان ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی نبی کے ماننے والے ان کی زندگی میں اتنے نہیں ہوئے، ان پر ایمان نہیں لائے جتنے حضور کی تبلیغ پر، حضور پر ایمان لائے۔ تو جس طرح حضور کی شان انبیاء میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام میں ہمارے خواجہ شہنشاہ ہندوستان غریب نواز کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ عظمت عطا فرمائی کہ دیگر اولیاء کرام کی تبلیغ سے جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خواجہ غریب نواز کی تنہا تبلیغ سے اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو کمال عطا فرمایا تھا کہ جہاں جہاں جاتے، جس سے گفتگو کرتے، اسے اپنا بنا لیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگوں کے دل میں آپ بسے ہوئے ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں پر آپ کا راج ہے، آج بھی آپ اجمیر کی دھرتی سے پورے ہندوستان پر حکومت فرما رہے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بیابان علاقے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بیابان علاقے میں یہ دھواں اٹھ رہا ہے، ضرور ادھر کچھ لوگ ہیں۔ جب جا کر کے آپ نے دیکھا تو کچھ لوگ وہاں پر آگ جلا کر کے اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس کی پرستش کر رہے تھے، آگ کی عبادت کر رہے تھے۔ اولیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں، بندوں کو خدا سے ملوانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی تبلیغ کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا
کہ یہ لوگ آگ کی عبادت کر رہے ہیں, آگ کی پرستش کر رہے ہیں, آگ کو سجدہ کر رہے ہیں, تو آپ ان کے درمیان جا کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جب تم آگ کی عبادت کر رہے ہو, اسے سجدہ کر رہے ہو, تو پھر یہ آگ تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی, یہ آگ تو تم سے پیار کرتی ہوگی, یہ آگ تمہاری خیر خواہ ہوگی, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں, آگ آگ ہے, یہ ہمیں بھی جلائے گی, یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائے گی. آپ نے فرمایا پھر ایسی آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اگر عبادت کرنی ہے تو پھر اس کی کرو جس نے آگ کو بھی پیدا فرمایا, جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا. یہ آگ تم ہی نے جلائی ہے, یہ آگ تمہارے جلانے سے جلی ہے, تو اس کی عبادت نہ کرو جس کو تم نے وجود دیا, اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں وجود عطا فرمایا. انہوں نے کہا اچھا آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو میرا بھی خالق ہے, تمہارا بھی خالق ہے, اور اس آگ کو بھی پیدا کرنے والا وہی رب ہے. کہا اچھا تو اگر تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جو آگ کو پیدا کرنے والا ہے, تو کیا یہ آگ تمہیں بھی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ تم اس رب کی عبادت کر رہے ہو. پلٹ کر جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کہا ہاں, مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں وہ رب اگر چاہے تو یہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. کہا پھر آؤ اپنا ہاتھ رکھو آگ کے اندر, ہم بھی دیکھیں کہ آگ آپ کو جلاتی ہے یا نہیں. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ تو دور کی بات ہے, یہ میری جوتی لے جاؤ اور آگ میں ڈالو, آگ اس جوتی کو بھی نہیں جلائے گی. وہ لوگ جوتی لے کر آپ کی نالین لے کر کے گئے اور آگ میں ڈالا, اور تھوڑی دیر کے بعد نکالا, جیسی ڈالی تھی ویسی ہی واپس آئی. آگ نے ذرہ برابر اس نالین کو نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ سب منظر دیکھ کر کے سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی اسی رب کو جو ہے مانیں گے جس رب کو آپ مانتے ہیں. یہ تو انسانوں کی بات ہے. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے صرف انسانوں میں تبلیغ نہیں کی ہے, آپ نے جناتوں کو بھی کلمہ پڑھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسانوں میں بھی تبلیغ فرمائی اور جناتوں میں بھی تبلیغ فرمائی, اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے انسانوں کو ہی نہیں, جنات جو غیر مسلم, اور جنات میں ہر دھرم کے لوگ ہوتے ہیں, جس طریقے سے انسانوں میں یہ فرقے ہوتے ہیں, دھرم ہوتے ہیں, اسی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور دھرم ہوتے ہیں. اس زمانے میں جب آپ اجمیر میں تشریف فرما تھے اور اجمیر کا راجہ آپ سے تنگ آ گیا اور اس کے پاس کوئی علاج باقی نہ رہا, اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کا کیا کیا جائے. تو جادوگروں نے کہا کہ اب آخری علاج اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو تابع کردہ جن ہے جس کا نام سادی دیو, وہ ہندو جن تھا جس کو ان جادوگروں نے اپنے جادو سے تابع کیا تھا, کا آخری مرحلہ اب یہی ہے, آخری داؤ ہمارے پاس اب یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے اس جن کو بھیجتے ہیں. یہ جن جائے گا اور اس کے لیے تو یہ چند سیکنڈ کا کام ہے, اسے ڈرا کے یہاں سے بھگا دے گا. سادی دیو کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اجمیر میں ایک فقیر آیا ہے اور اس نے ہم سب کو تنگ کیا ہوا ہے, جانے کا نام نہیں لے رہا, اس کے پاس جادو کی کوئی طاقت ہے کہ ہم اس پر قابو نہیں پا رہے ہیں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بس اتنا کرنا ہے کہ اسے اجمیر سے اور ہندوستان سے نکال دینا ہے. کہا یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے. وہ گیا, غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, اور اس نے جا کر کے کہا کہ اے فقیر,
تم نے ہمارے راجا کو تنگ کر دیا ہے، اب یہاں سے جاؤ۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا تمہیں جانا پڑے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے سرکار مدینہ نے بھیجا ہے۔ میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے سرکار مدینہ نے یہاں بھیجا ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ کہا اگر نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں کچل دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، اور تمہیں ختم کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے تم اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، اجمیر چھوڑ دو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تم میری بات مان لے اور کلمہ پڑھ لے، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا میری مراد؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری کون سی مراد ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دن بھر تو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن رات میں ایک مندر کے باہر جو ایک بت تراشا گیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، وہ کسی خاتون کا بت ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے تو اکیلے تنہائی میں اس بت سے باتیں کیا کرتا ہے، اور جو بت خوبصورت ہے اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو بھی مجھ سے بات کر، تو بھی مجھ سے گفتگو کر، لیکن آج تک یہ تیری مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ اس بت نے جس خوبصورت لڑکی کے بت پر تو فدا ہو چکا ہے، دل دے چکا ہے، اس بت نے آج تک تجھ سے بات نہیں کی ہے۔ کہا یہ راز تو میں تنہا اکیلا جانتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اسی رب نے مجھے بتایا جس رب کا میں جو ہے ماننے والا ہوں، جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں، اسی رب کی عطا سے مجھے یہ پتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو پھر میں تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بت تجھ سے بات کرے گا۔ کہا اچھا اگر یہ چیز مل جائے تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس جن کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ کہا میں نے آپ کا تقاضا پورا کیا، میں مسلمان ہو گیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے اور چلیے اس بت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری بات کرائیے۔ کہا میں نہیں آؤں گا، اب تو جا اور اس بت سے جا کر کے کہہ دے کہ اللہ کا ولی معین الدین تجھے بلا رہا ہے۔ وہ جن تعجب میں پڑ گیا، وہ گیا اور جا کر کے اس بت سے کہا جس سے ہمیشہ باتیں کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا مجھ سے بات کر، مجھ سے بات کر، لیکن آج تک اس بت نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ روزانہ جب وہ کہتا تھا اپنی طرف سے کہا کرتا تھا، لیکن آج جب غریب نواز نے بھیجا ہے جا کر کے اس نے کہا چل معین الدین تجھے بلا رہے ہیں، اس نے جیسے ہی کہا اللہ نے اس بت کے اندر جان ڈال دی اور وہ لڑکی جو ہے براہ راست ایک انسانی جسم کے شکل میں آئی اور اس کے ساتھ آئی، اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کا نکاح اس سے پڑھایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کو شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے انسانوں کو بھی کلمہ پڑھایا، آپ نے جناتوں کو بھی کلمہ پڑھایا، اور اتنی بڑی طاقت رکھنے والے کہ آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو یہ نہیں کہ آپ یہاں آ کر یہاں والوں کے رنگ میں رنگے، بلکہ جہاں جہاں گئے اوروں کو اپنے رنگ میں رنگتے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اوروں کے رنگ میں رنگنے سے ہمارا نقصان ہے اور اولیاء کرام کے رنگ میں رنگنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف زندگی میں کرامتیں ہی دکھائی ہیں، اگر ہم قوالوں سے ان کی معلومات حاصل کریں گے تو صرف کرامتیں ہی ہمیں سننے کو ملیں گی، لیکن اگر ہم واقعی ان کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں
تو ہمیں کتابیں پڑھنی ہوگی, علماء کرام سے رابطہ کرنا ہوگا, تب جا کر کے ہمیں حقیقت معلوم ہوگی. ورنہ قوالوں کا تو کیا ہے. ایک صاحب نے بھی مجھے ایک کلپ بھیجی, ایک قوالی میں یہ شعر کہہ رہا. دیکھیں یہ قوالی کبھی کبھی ایمان بھی لے لیتی ہے. تو ایک شعر کہہ رہا ہے کہ ادھر مسجد, ادھر مندر, ادھر گرودوار اور ادھر گرجا. پھر کہتا ادھر گرجا, ادھر گرجا, ادھر گرجا, ادھر گرجا, یہاں گرجا, وہاں گرجا. تجھے سجدے سے مطلب ہے, جہاں چاہے وہاں گرجا. معاذ اللہ. یعنی سجدہ کرنا ہے تو مسجد میں کر لے, مندر میں کر لے, گرودوار میں کر لے, یا پھر گرجا گھر میں جا کر کے کر لے, کہیں بھی کر لے. سجدے سے تجھے مطلب ہے, کہیں بھی گر جا. یہ توحید نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں بھی آئے تھے سمادھان کے لیے اور کہا تھا کہ چلو ہم سارے جھگڑے ختم کرتے ہیں اور ایک منصوبے پر ملتے ہیں. 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا. 1 سال ہم تمہارے معبود کے سامنے سجدہ کریں گے, 1 سال تم ہمارے معبودوں کے سامنے سجدہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دو, ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے دے دو, پھر بھی تمہارا یہ جو ہے تمہارا نظریہ میں قبول نہیں کروں گا. اور اللہ نے سورت نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ ان سے کہہ دو اے کافرون, لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا, لیکن حضور نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو سجدے سے مطلب ہے, ہم کہیں بھی سجدہ کر لیں گے, تمہارے بت کدے میں آ کر کے بھی سجدہ کر لیں گے. حضور نے یہ نہیں کہا. تو ان قوالوں سے اگر دین لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, ایمان برباد ہو جائے گا. اس لیے اگر دین لینا ہے تو علماء سے لیجئے, اولیاء کرام سے لیجئے, مشائخ سے لیجئے. تو ان اولیاء کرام نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہیں, بلکہ وہ جب کسی کو مسلمان بناتے تو مسلمان بنانے کے بعد اس کی تربیت بھی کیا کرتے. ان کی مجلس لگا کرتی تھی اور مجلس کے اندر آپ تعلیم دیا کرتے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 رجب کو 514 ہجری میں غریب نواز کی بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوا اور میں اسی وقت آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوا. اور اس وقت جو ہے جب پہلی بار حاضری ہوئی ہے, شیخ شہاب الدین سہروردی بھی وہاں موجود تھے, داؤد کرمانی وہاں موجود تھے, برہان الدین محمد چشتی موجود تھے, بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے. اور بات کس پر چل رہی تھی؟ فرماتے ہیں بات چل رہی تھی نماز کے بارے میں, نماز کے بارے میں بات چل رہی تھی. اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نماز کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ مسعودی میں نے لکھا دیکھا. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے نہیں, کتابوں کے حوالے دے کر کے باتیں بتا رہے ہیں. صلاۃ مسعودی میں نے لکھا دیکھا کہ جب لوگ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور اس کے تمام حقوق بجا لاتے ہیں اور رکوع اور سجود اور قرات و تسبیح کو ملحوظ رکھتے ہیں, یعنی مکمل اچھے طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں, تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں. پھر اس نماز سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ نماز عرش کے نیچے لائی جاتی ہے. حکم ہوتا ہے اے نماز سجدہ کر, اے نماز سجدہ کر.
اور نماز ادا کرنے والے کے لیے بخشش مانگ، کیونکہ جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے اس نے مکمل طور پر تجھے ادا کر کے بھیجا ہے. تو اس نمازی کے لیے تو دعا مانگ، بخشش کی دعا مانگ. وہ نماز دعا مانگتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روئے خواجہ غریب نواز، اور فرمایا یہ تو اچھی نماز ادا کرنے والوں کے حق میں ہے، لیکن جو ارکان نماز کے بخوبی ملحوظ نہیں رکھتے، جب ان کی نماز کو فرشتے آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کی نماز کو لے جا کر اسی نمازی کے منہ پر مار دیں. پھر وہ نماز زبان حال سے کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے بھی ضائع کر دے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے خدا تجھے بھی برباد کر دے. بتاؤ، اگر نماز پڑھنے والا نماز کے ارکان کی ادائیگی میں غلطی کرتا ہے تو اس کو نماز بد دعا دیتی ہے، تو جو نماز سرے سے چھوڑ دیتا ہوگا اس کو نماز کتنی بد دعا دیتی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ میں بخارا میں دستار بندوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. دستار بند جو امامہ باندھے ہوئے لوگ، ان کے درمیان میں نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجود کا حق ادا نہیں کر رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا تیری 40 سال کی نماز تو نے جو ہے برباد کر دی، تجھے اس پر ایک نیکی بھی ثواب نہیں ملے گا. برباد کر دی تو نے 40 سال کی نماز، کیونکہ وہ غلط طریقے سے پڑھ رہا تھا. تو اس لیے نماز پڑھو بھی اور صحیح طریقے سے پڑھو، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آپ جو ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دوسری بار جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بدھ کا دن تھا، کہتے ہیں میں نے قدم بوسی کی اور جو وہاں اولیاء کرام موجود تھے ان کے نام بھی شمار کرائے، اور پھر کہا کہ وہاں گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں کہ نماز فریضہ میں اس قدر تاخیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور آدمی قضا کر کے نماز ادا کرے. اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی، یعنی نماز کو قضا کر دے، اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی. تو خواجہ غریب نواز نے زبان مبارک سے فرمایا وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے. ان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس، ان کے مسلمان ہونے پر 20,000 افسوس. یہ خواجہ غریب نواز فرمایا کہ ایسے مسلمان کیسے جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، یہ حدیث خواجہ غریب نواز نے نقل فرمائی کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں. تو ہم تو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کی نماز نہیں. اب بتاؤ ہم خواجہ غریب نواز کے نزدیک سچے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں، تو پھر ہماری حاضریاں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ جتنے بھی میرے چاہنے والے ماننے والے ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں. اسی لیے آپ کی یہ تعلیمات ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جمعہ کے اندر میں آپ کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ان بزرگان دین نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہیں، ہمیں راہ راست بھی دکھائی ہے، سچا راستہ بھی دکھایا ہے، اور اس پر چلنے کی ہم کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہونے